کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے روح کے رشتے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ تھانے میں اگر نوجوان لڑکے یا لڑکی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ آئے تو تھانے والوں کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ لاپتہ ہو جانے میں لڑکے یا لڑکی کی مرضی شامل ہے۔ میرے پاس تقریباً 18 سال عمر کے ایک نوجوان سلیم کی گمشدگی کی رپورٹ آئی تو میں نے سب سے پہلے اس کے چال چلن کے متعلق پوچھا، پھر وہ وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جن کی بنا پر نوجوان لڑکے گھروں سے بھاگ جایا کرتے ہیں، مثلاً باپ کا ظالمانہ سلوک، سوتیلی ماں، سنیما دیکھنے کا ایسا نشہ جو ہیرو بننے کا نشہ بن جایا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس اچھے وقت کا واقعہ ہے جب سنیما ہال صرف بڑے شہروں میں تھے اور وہ بھی بہت کم۔ قصبوں کے نوجوان ابھی فلمی غلاظت سے محفوظ تھے، معاشرے میں شرم و حجاب موجود تھا، بدکار اور بد کردار لوگ بھی موجود تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے آج کل ہیں کہ قابل اعتبار آدمی چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ تفتیشی کہانی ایسے ہی ایک بد کردار آدمی کی ہے۔ وہ قصبہ جہاں میں ایس ایچ او تھا انگریزوں کے دور کے پنجاب کی اس سرحد کے ساتھ تھا جو دلی کی سرحد سے ملتی تھی۔ میں قصبے کا نام اور افراد کے اصل نام نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں ہیں۔ وہ قصبہ بہت بڑا نہیں تھا، آبادی بھی آج کل کی طرح گنجان نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہر قصبے میں چند ایک سرکاری افسر ہوا کرتے تھے، سول ہسپتال کا ڈاکٹر، تحصیلدار، تھانے دار، ڈنگر ڈاکٹر، اسٹیشن ماسٹر اور ایک زراعت انسپکٹر ہوا کرتا تھا۔ میرے قصبے کا زراعت انسپکٹر آج کے پاک پنجاب کے ایک قصبے کا جو آج کل شہر بن گیا ہے رہنے والا مسلمان احمد علی تھا۔ اس کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی لیکن میں اس کے گھریلو حالات سے ناواقف تھا۔ وہ چونکہ سرکاری افسر تھا اس لیے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور یہ آدمی مجھے اس لیے بھی پسند تھا کہ خوشگوار مزاج رکھتا تھا، ہنستا ہنساتا تھا۔ قصبے کے زراعت انسپکٹر کا کام یہ ہوتا تھا کہ ارد گرد کے دیہات کا دورہ کرتا رہے اور کسانوں زمینداروں کو مشورے دیا کرے اور انہیں کاشتکاری کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے آسان کرے۔ اس زمانے میں ٹریکٹر نہیں تھے، مصنوعی کھاد نہیں تھی اور فصلوں پر چھڑکنے والی دوائیاں نہیں تھیں اور زراعت کے محکمے میں افسروں کی بھرمار نہیں تھی، اس لیے کاشتکاروں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اور اناج اتنا پیدا ہوتا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ زراعت نے یہ ترقی کی تھی کہ 2-3 نئی قسم کے ہل حکومت نے تیار کیے اور زراعت انسپکٹروں کو دیے تھے کہ دیہات میں ان کی تشہیر کریں اور زمینداروں کو ان کا استعمال سکھائیں۔ انسپکٹروں کو اچھی قسم کے بیج بھی دیے گئے تھے۔ زمیندار زراعت انسپکٹروں کے ممنون رہتے اور دورے کے دوران ان کی خاطر تواضع اور مٹھی چاپی کرتے تھے۔ یہ انسپکٹر جس پر چاہتے کرم نوازی کرتے تھے۔ احمد علی ایسا ہی ایک زراعت انسپکٹر تھا۔ ایک روز تھانے میں آیا، میں اسے دیکھ کر خوش ہوا کہ گپ شپ ہوگی۔ میں بوریت محسوس کر رہا تھا مگر احمد علی پریشانی کے عالم میں تھا۔ کہنے لگا، ملک صاحب میرا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ کب؟ 3 دن گزر گئے۔ مجھے شک تھا کہ دادا دادی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے آگے رکھتے ہوئے کہا، میں نے انہیں تار دیا تھا کہ سلیم ان کے پاس آیا ہے، انہوں نے یہ تار دیا ہے، لڑکا ان کے پاس نہیں گیا۔ اس سے پہلے کبھی بتائے بغیر گھر سے غائب ہوا ہے؟ نہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسی ویسی عادت ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ بری عادتوں کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، خجل خوار ہو کر آ جائے گا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ آپ کو کسی پر شک ہے؟ وہ بے چین سا ہو گیا، کہنے لگا، شک یہی ہے لیکن میں کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ میری کسی کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کہ وہ میرے جوان بیٹے کو اغوا کر لے۔ میری دشمنی ہو بھی کیا سکتی ہے؟ میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1.5-2 سال سے یہاں ہوں، معلوم نہیں کب یہاں سے تبادلہ ہو جائے گا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ لڑکا جرأت مند ہے، ذہین ہے، شریف ہے، سچ بات کسی انگریز افسر کے منہ پر کہنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ 30 میل دور ایک بڑے شہر میں کالج میں پڑھتا ہے، 2nd ایئر میں ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا ہے، شہر میں ہاسٹل میں رہتا ہے۔
گھر سے پیسے یا زیورات غائب ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا کہ گھر سے پیسے یا زیور چرا کر لے جاتا۔ وہ شام کے بعد اوپر چھت پر سویا۔ اس کی ماں اور اس کا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھی چھت پر سوئے تھے۔ اس کی چارپائی آپ سب سے دور تھی؟ نہیں، ساتھ ہی تھی۔ صبح اذان کے وقت میری آنکھ کھلی، دیکھا وہ چارپائی پر نہیں تھا۔ میں نے کچھ خیال نہ کیا، مگر صبح تک وہ نہ آیا۔ پھر سورج نکل آیا، تب مجھے پریشانی ہوئی۔ اس کے دو دوست ہیں، ان سے جا کر پوچھا، انہیں اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا۔ کیا وہ صبح اتنی سویرے اٹھنے اور سیر یا ورزش کے لیے باہر نکل جانے کا عادی تھا؟ نہیں، چھٹیوں میں وہ ذرا دیر سے ہی اٹھا کرتا تھا۔ اس شام اس کی اپنی ماں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ لڑائی یا ترش کلامی تو نہیں ہوئی تھی؟ بالکل نہیں، ماں کے ساتھ تو اس کی کبھی بھی ترش کلامی نہیں ہوئی۔ کوئی باپ نہیں کہتا کہ اس کے لاپتہ لڑکے یا لڑکی میں کوئی عیب تھا، یا یہ کہ اس کا اپنا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا برا اور اتنا سخت تھا کہ اس کا کوئی بچہ تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ وہ جو کچھ بتا رہا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکا خود نہیں گیا۔ دوسری صورت یہی ہے کہ اسے کسی نے غائب کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ کوئی کسی کو بلا وجہ اغوا اور قتل نہیں کرتا، یہ انتقامی کارروائی ہوتی ہے، اور انتقامی کارروائی بلا وجہ نہیں ہوتی۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ یہ انتقامی واردات معلوم ہوتی ہے جو اس کی یا اس کے بیٹے کی کسی حرکت کے جواب میں کی گئی ہے، مگر اس نے زور دے کر کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں۔ اس زمانے میں خرکار نہیں ہوتے تھے، خرکار پاکستان کی پیداوار ہے۔ میں نے احمد علی سے لڑکے کا حلیہ پوچھا۔ اس سے پتہ چلا کہ لڑکا خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی اغوا کا باعث ہو سکتی تھی۔ بعض خوبصورت گورے چٹے لڑکوں میں نسوانیت ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں مہاراجوں کی ریاستیں تھیں جن کے محلات کے اندر کی زندگی اور ماحول الف لیلہ کی خیالی داستانوں جیسا ہوتا تھا۔ مہاراجے محلات میں نہایت خوبصورت لڑکے رکھا کرتے تھے۔ یہ ضیافتوں میں دلکش لباس پہنے مہمانوں کو شراب وغیرہ پیش کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض لڑکوں کو خاص قسم کے رقص سکھائے جاتے تھے، جن میں ایک بیلی ڈانس تھا جو عرب ممالک میں زیادہ مقبول تھا، بلکہ اسے عرب کے بادشاہوں اور تیل کی دولت سے اندھے شیخوں کی تخلیق اور تفریح کہا جاتا تھا۔ مہاراجے غیر ملکی مہمانوں، خصوصاً اپنے انگریز آقاؤں کو لڑکوں کا رقص اس حالت میں دکھایا کرتے تھے کہ لڑکوں کی کمر کے گرد برائے نام کپڑا لپٹا ہوتا تھا، اور بعض اوقات لڑکے بالکل برہنہ ناچتے تھے۔ روشنی مختلف رنگوں کی ہوتی تھی، اور یہ رقص انگریز عورتیں زیادہ پسند کیا کرتی تھیں۔ مہاراجوں اور نوابوں کے لیے ایسے لڑکے پیش کرنا ایک کاروبار تھا۔ کبھی کبھار کوئی لڑکا اغوا ہو جاتا تھا۔ اگر اسے کسی محل میں پہنچا دیا جاتا تو وہاں سے نکالنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بعض والدین اپنے لڑکوں کو منہ مانگی قیمت اور ماہوار تنخواہ پر کسی مہاراجے کے ہاں ملازم کرا دیا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی شک ہوا کہ لڑکا اسی مقصد کے لیے اغوا ہو گیا ہوگا، لیکن یہ شک زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ ایک تو لڑکے کی عمر 18 سال بتائی گئی تھی، دوسری یہ کہ باپ کے کہنے کے مطابق لڑکا جرأت مند تھا۔ احمد علی نے کہا تھا اس میں اخلاقی جرأت ہے۔ ایسا نوجوان رقاص نہیں بن سکتا۔ جس سے یہ کہ لڑکا رات اپنے کنبے کے ساتھ چھت پر سویا تھا، وہاں سے اسے اٹھا لے جانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسے لاپتہ ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، اس لیے موقع واردات سے مجھے کوئی کھرا کھوج نہیں مل سکتا تھا۔ ساون کے دن تھے، مینہ بھی خوب برسا تھا۔ مجھے اب اپنے تجربے اور دماغ سے کام لینا تھا۔ احمد علی کے ساتھ 2 گھنٹے باتیں ہوئیں۔ میں نے اس سے ایسی باتیں پوچھی جن کی اسے توقع نہیں تھی۔ وہ خود عقل مند آدمی تھا اور اچھا خاصا خوبرو تھا۔ اس کی باتوں میں اثر اور شکل اور قد بت میں کشش تھی۔ اتنی لمبی گفتگو اور میری جرأت سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور یہ انتقامی واردات ہے۔ احمد علی نے بے شک اس کے خلاف بات کی تھی، مگر میں پولیس کی نظر سے اس واردات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے اغوا اور قتل کی واردات معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکے کے مراسم کسی لڑکی کے ساتھ ہوں گے، رات کہیں ملاقات مقرر ہوئی ہوگی، وہ اپنے کنبے کو سوتا چھوڑ کر گیا اور لڑکی کے لواحقین نے اسے پکڑ لیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو لڑکی مسلمانوں کی یا سکھوں کی ہوگی۔ ہندوؤں میں اتنی جرأت نہیں تھی۔
میں نے رپورٹ درج کر کے کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور تفتیش شروع کر دی۔ نفسیات کے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بعض نوجوان بڑے نیک اور بھولے بھالے لگتے ہیں، لیکن وہ مجرمانہ رجحانات کو چھپائے رکھتے ہیں۔ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ جرم کر گزرتے ہیں، اور انہیں جاننے والے ماننا نہیں چاہتے کہ یہ جرم اس بھولے بھالے لڑکے نے کیا ہے۔ احمد علی کا بیٹا سلیم اس کی رائے کے مطابق شریف تھا، لیکن بھولا بھالا اور سیدھا سادہ نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ درپردہ اس کا چال چلن کیا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور اس میں جرأت بھی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق وہ اتنا شریف نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اپنے ذرائع تھے جن سے مجھے صحیح رپورٹیں مل جایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ میں نے سلیم کے ان 2 دوستوں کو بلایا جن کا ذکر اس کے باپ نے کیا تھا۔ دونوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے میں مایوس ہوا۔ صرف یہ بات میرے کسی کام آ سکتی تھی کہ جس شہر میں وہ کالج میں پڑھتا تھا وہاں ایک لڑکی کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ مہینے میں وہ 1-2 دن کے لیے گھر آیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ اس لڑکی کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا۔ میرے قریدنے پر انہوں نے بتایا کہ سلیم اس لڑکی کے معاملے میں بہت جذباتی اور سنجیدہ تھا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی محبت پا کے لڑکی ایک گرلز کالج میں پڑھتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس رات وہ لاپتہ ہوا تھا اس شام یا اس سے پہلے انہیں ملا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ جب سے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آیا تھا ہر روز ملا کرتے اور بہت دیر اکٹھے رہتے تھے۔ تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی ہوگی، وہ پریشان ہوگا، اداس ہوگا۔ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی، ہر روز کی طرح تھا، نہ پریشان تھا نہ اداس۔ میں ان کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ تفتیشی افسر کو اتنی جلدی مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ صرف وہ لوگ جن کا واسطہ کبھی تفتیشی افسر سے پڑا ہے جانتے ہیں کہ پولیس کس طرح بال کی کھال اتارا کرتی ہے۔ میں تو اس معاملے میں جنونی تھا۔ میں ان دونوں لڑکوں کے پیچھے پڑا رہا۔ میرا انداز دوستانہ تھا۔ ان سے ایک اور بات معلوم کر لی، وہ یہ تھی کہ لڑکی کے سلسلے میں اسے کچھ پریشانی ہو گئی تھی، لیکن اس نے بتایا نہیں تھا کہ کیا پریشانی ہے۔ وہ کچھ چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے باپ کے سلوک کے متعلق ان لڑکوں نے بتایا کہ برا نہیں تھا، لیکن چند مہینوں سے وہ باپ کے خلاف ایسی باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ باپ سے خوش نہیں تھا۔ میں نے تہ تک جانے یا باپ بیٹے کے تعلقات کے متعلق مزید معلومات لینے کی بہت کوشش کی، لیکن لڑکے اور کچھ نہ بتا سکے۔ کیا وہ باپ کے خلاف باتیں کرتا تھا؟ نہیں، وہ اتنا اونچا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ اس کے اشاروں سے پتہ چلتا تھا کہ باپ کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ قصبے میں یا محلے میں اس کے تعلقات کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ ہاں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انہوں نے کہا وہ دشمنی پیدا کرنے والا لڑکا نہیں تھا۔ کالج بند تھے اس لیے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ شہر گیا اور وہاں سے لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اسی ارادے سے گیا اور لڑکی کے بھائیوں وغیرہ نے پکڑ کر اسے غائب کر دیا۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ باپ کے ساتھ اختلاف کا باعث یہ لڑکی ہوگی۔ سلیم نے باپ سے کہا ہوگا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے اس کی خواہش رد کر دی ہوگی۔ لڑکا لڑکی کے معاملے میں جذباتی تھا، جذبات سے مغلوب ہو کر غلط قدم اٹھا بیٹھا۔ میں نے ایک کارروائی یہ کی کہ ضلع کے تمام تھانوں کو سلیم کا حلیہ، عمر وغیرہ لکھ کر اشتہار شور و غوغا بھجوا دیا اور احمد علی کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا کیا اختلاف تھا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے اسے کالج سے ہٹانے کی بات کی ہوگی؟ نہیں، میں تو اسے MA کرانا چاہتا تھا۔ وہ شہر کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے اجازت کیوں نہیں دی؟ احمد علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہت حیران ہوا، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میرے ساتھ اس نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں سے کی ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شہر کے کسی کالج میں پڑھتی ہے اور غالباً وہیں کی رہنے والی ہے۔ احمد علی نے قسمیں کھائیں کہ اسے اس لڑکی کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کی حیرت اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ حیرت کے عالم میں مجھ سے رخصت ہوا۔ میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ احمد علی کو نہ بتایا کہ میں شام کے بعد اس کے گھر آؤں گا۔
شام کا کھانا کھا کر میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ جب مجھے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آیا تھا اس وقت اتنا پریشان نہیں تھا جتنا میں نے اسے شام کے وقت دیکھا۔ اس نے پریشانی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آپ نے لڑکی کا ذکر کر کے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اگر میں شہر چلا جاؤں تو اتنے بڑے شہر میں اسے یا لڑکی کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں نے اسے تسلی دے کر کہا کہ وہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتہ ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ بیوی سے پوچھ چکا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی بیوی سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی آ گئی اور وہ چلا گیا۔ میں نے حسب عادت اس کے چہرے کو پھر اس کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ وہ عمر کی نسبت جوان لگتی تھی، کشش والی عورت تھی۔ کمرے کا بلب ذرا مدھم روشنی کا تھا، اس روشنی میں چہرے سے صحیح عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے بڑے شوخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، کانوں میں لمبے لمبے کانٹے اور گلے میں سونے کا ہار تھا، سونے کی 4 چوڑیاں اور انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں تھیں، منہ پر پاؤڈر اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک تھی۔ رات کے وقت اس لباس، اتنے زیور اور میک اپ کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں باہر جا رہی تھی۔ یہ اہتمام اس لیے نہیں تھا کہ تھانے دار آ رہا ہے، میں تو بغیر اطلاع کے گیا تھا اور وہ احمد علی کے اندر جاتی آ گئی تھی۔ وہ اتنی جلدی یہ تیاری نہیں کر سکتی تھی۔ آپ شاید باہر جا رہی تھیں، میں نے بے تکلفی پیدا کرنے کی خاطر مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے آپ جہاں جا رہی ہیں جائیں، میں آپ کا بہت سا وقت لوں گا، کل صحیح۔ نہ جی، میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی، آپ جتنی دیر چاہیں بیٹھیں۔ اچانک خیال آیا کہ یہ اس جوان بیٹے کی ماں ہے جو لاپتہ ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ قتل ہو چکا ہو، مگر اس ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پر گمشدہ بیٹے کی ماں والی اداسی نہیں تھی، یہ لباس اور میک اپ بھی غمزدہ ماں والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کے چال چلن کے متعلق پوچھا تو اس نے بیٹے کی ویسی تعریفیں کی جیسی احمد علی نے کی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ کیا آپ دل سے چاہتی ہیں کہ آپ کو بیٹا واپس مل جائے؟ کیوں نہیں جی، وہ میرا بیٹا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ وہ ابھی آ جائے۔ اگر مجھ سے اس کی عادتیں اور دوسری باتیں چھپانے کی کوشش کریں گی تو آپ کو ابھی کیا کبھی بھی بیٹا نہیں مل سکے گا۔ میں جو پوچھوں وہ بالکل صحیح بتائیں۔ شہر میں اس کی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں؟ کیا اس نے آپ سے کبھی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ بھی احمد علی کی طرح حیران رہ گئی۔ اس کا یہ رد عمل بناوٹی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ سلیم نے اس کے ساتھ کبھی بھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، اس نے اپنی شادی کی بھی کبھی بات نہیں کی تھی۔ آپ عورت ہیں، عورتوں کو محلے کے ایسے راز معلوم ہوتے ہیں جو مردوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی لڑکی یا کوئی عورت ہے جس کے ساتھ سلیم کے تعلقات تھے؟ وہ کون ہے؟ اس محلے میں کوئی نہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے محلے میں ہو تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سلیم میں ایسی کوئی عادت نہیں۔ آپ سارے شہر سے پوچھ لیں، آپ کو سلیم کے خلاف کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ سلیم کے خلاف مجھے کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ لڑکا بہت شریف ہے اور اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسے ویسے تعلقات نہیں۔ پھر میں نے بات گھما دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا اس کے شوہر کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ کچھ ایسا ہے جو وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ میں کوشش کرتا رہا۔ آخر وہ بولی، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو مجھے طلاق سے کم سزا نہیں ملے گی۔ اگر میں زبان بند رکھتی ہوں تو مجھے چھوٹے بچوں کے متعلق ڈر ہے۔ میں نے اسے اور زیادہ پیار سے یقین دلایا کہ میں احمد علی سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میرے پیار کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ میرے قریب سے رک آئی اور میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تاثر تھا اور التجا بھی تھی۔ وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور میری پناہ جاتی تھی۔ دوسرے محلے میں ایک عورت ہے، زمیندار خاندان کی ہے۔ 1.5-2 مہینے گزرے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی تھی، کہنے لگی اپنے خاوند کو زنجیر ڈالو ورنہ میرا مرد تمہاری لڑکی کو غائب کر دے گا۔
میری لڑکی کی عمر ابھی 6-7 سال ہے۔ میں نے اس عورت سے بہت پوچھا کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے خاوند سے پوچھ لینا اور اسے بتا دینا جو میں تمہیں کہہ چلی ہوں۔ اس نے اس عورت کا جو خاندان بتایا تھا اسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کا باپ یا دادا فوج میں صوبے دار تھا۔ پینشن آیا تو فوج کی طرف سے اسے 25 ایکڑ کا ایک مربع ملا تھا۔ کچھ زمین پہلے سے تھی۔ وہ خوشحال زمیندار خاندان تھا۔ چونکہ یہ میرے قصبے کا خاندان تھا اس لیے میں اس کے 2 بڑے آدمیوں کو جانتا تھا، لیکن وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ احمد علی کی بیوی نے ایک مسلم کی زبانی اصل بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ اس کے 2-3-4 روز بعد ایک مسلم آئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی ناراض نہ ہونا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، چودھرانی کا پیغام لائی ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے اپنے خاوند سے وہ بات کہہ دی تھی یا نہیں جو میں تمہیں کہہ آئی تھی۔ مسلم نے اس عورت کی پہلے والی دھمکی سنائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ مسلم نے رازداری سے بتایا کہ جو عورت مجھے دھمکیاں دے رہی ہے اس کے خاوند کے بڑے بھائی کی بیوی میرے خاوند سے چوری چھپے ملتی ہے۔ ان کی ملاقات آج کل یعنی گرمیوں میں زراعت کے گودام میں ہوتی ہے۔ عورت کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ اس کا خاوند کچھ بوڑھا ہے اور عورت کی عمر اس سے 14-15 سال کم ہے۔ آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ بات کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان مجھے رسوا کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں گندم کا بیج مفت دلا دوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ مجھ سے زراعت کا ایسا سامان مفت مانگتے ہیں جو میں نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے مجھ پر یہ ذلیل الزام تھوپ دیا ہے۔ کیا آپ نے خاوند کی اس بات کو سچ مان لیا تھا؟ اس کی آہ نکل گئی اور اداس سے لہجے میں بولی، سچ ماننا ہی پڑتا ہے۔ میں اس کی اداسی اور آہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تاثر بلا وجہ نہیں تھا۔ اس نے بڑا ہی کارآمد سوراخ دیا تھا۔ میں اس لائن پر سوچ رہا تھا کہ لڑکے کو انتقامی طور پر اغوا کیا گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا یا احمد علی سے یہ زمیندار کوئی شرط منوا کر لڑکے کو رہا کر دیں گے۔ میں نے احمد علی کی بیوی سے کہا کہ اس نے مجھے اتنی نازک بات بتا دی ہے تو اب مجھ سے کچھ بھی نہ چھپائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے کہ خاوند کی بات کو سچ ماننا ہی پڑتا ہے، اداس کیوں ہو گئی ہے اور اس کی آہ کیوں نکل گئی ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں۔ احمد علی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ مجھے ہمیشہ اچھے کپڑوں اور زیور میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے شاید 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میری آنکھیں 25 نمبر کے بلب کی روشنی میں اچھی طرح دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ 18 سال عمر کے نوجوان کی ماں تھی، لیکن عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میک اپ اور مدھم روشنی کی وجہ سے وہ مجھے اتنی جوان لگتی ہے، مگر اب وہ میرے قریب سرک آئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی جوان تھی۔ میں نے اچانک اس سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ خاصی کم معلوم ہوتی ہے۔ 30 نہ ہوئی تو 32 سال ہوگی۔ اس نے گردن کو ذرا خم دے کر جواب دیا۔ میں سمجھا کہ عورتیں اپنی عمر کم ہی بتایا کرتی ہیں۔ میں صحیح عمر پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بوڑھی عورت نہیں سمجھ رہا۔ میں نے 2 سال پہلی فالتو بتائی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں پاؤڈر دھو ڈالتی ہوں، پھر دیکھ کر بتائیے گا کہ میری عمر کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ جلدی بے تکلف ہو جانے والی عورت تھی۔ اب میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ عورت باوقار نہیں، سطحی اور شوباز ہے۔ معلوم ہوتا ہے ماں باپ نے آپ کی شادی بچپن میں ہی کر دی تھی۔ اگر آپ کے لاپتہ بیٹے سلیم کی عمر واقعی 18-19 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شادی 11 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں نے نمایاں طور پر دیکھا کہ گھبراہٹ سے اس کا چہرہ جیسے پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبراہٹ کو چھپا نہ سکی، کہنے لگی، دراصل میری عمر 35 سال ہے، 2-4 سال اور زیادہ ہوگی۔ میں اس کے چہرے، آنکھوں اور دانتوں کی چمک کو بڑی غور سے دیکھ چکا تھا۔ میں اس کے اور قریب ہو گیا اور دھیمی سی آواز میں پوچھا، مجھ سے کیا چھپانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے اپنی عمر نہیں، کچھ اور چھپا رہی ہو۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی عمر کے ساتھ میری تفتیش کا اور اس کے بیٹے کی گمشدگی کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس نے جس بھونڈے طریقے سے اپنی عمر کم یا صحیح بتائی اور اس کے بعد بغیر حساب کیے اضافے کرنے لگی، اس سے مجھے کچھ شک ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ اب اس کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہو رہی تھی اور وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔
یہ گھبراہٹ کی انتہا ہوتی ہے جس سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ سلیم اس کا بیٹا نہیں، 30 سال کی عمر کی عورت کا بیٹا 18-19 سال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے سلیم کی گمشدگی کا کوئی غم نہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا لاپتہ ہو جائے اور جسے یہ دھمکی بھی ملی ہو کہ اپنے خاوند کو زنجیر ڈالو ورنہ تمہاری بچی کو غائب کر دیں گے، تو اسے اس خوف سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اس میں ایسی کوئی تڑپ اور بے چینی نہیں دیکھی۔ میں تمہارے خاوند کو اندر بلا لوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم دونوں کو تھانے لے جاؤں گا اور ساری رات پوچھ گچھ میں گزار دوں گا۔ سچ بتاؤ، مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سلیم تمہارا بیٹا ہے یا نہیں؟ نہیں، سلیم میرے خاوند کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے روشنی دکھائی۔ یہ سلیم کی سوتیلی ماں تھی۔ سلیم اس کے برے سلوک سے گھر سے بھاگا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تک نہ دیکھی۔ مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ میں نے جب کہا تھا کہ سلیم اس وقت پیدا ہوا ہوگا جب تمہاری عمر 12 سال تھی، تو اس وقت کیوں نہ بتا دیا کہ سلیم تمہارا بیٹا نہیں؟ وہ آخر گھریلو عورت تھی، جرائم پیشہ نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کا مقابلہ کر سکتی۔ میں نے اسے بالکل ہی بے حال کر دینے کے لیے کہا، تم مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکو گی۔ سلیم کے ساتھ تمہارا سلوک سوتیلی ماؤں جیسا تھا، اسے تم نے اغوا کرایا ہے۔ مجھے محلے والے بتا دیں گے کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا۔ یہ چوٹ بھلا وہ کیسے سہ سکتی تھی؟ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، پھر ایک ہاتھ سے میری ٹھوڑی اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھکاریوں کی طرح بولی، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتی ہوں، آپ مجھے میرے خاوند سے بچائے رکھیں۔ میں نے پھر وعدہ کیا کہ میں اس کے خاوند کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ آپ محلے والوں سے پوچھ لیں کہ سلیم کے ساتھ میرا سلوک کیسا تھا۔ آپ کو ایک بھی گواہی میرے خلاف نہیں ملے گی۔ کسی کو یہاں یہ بھی معلوم نہیں کہ سلیم میرا بیٹا نہیں۔ آپ نے تو میری عمر پوچھ لی ہے، یہاں کسی نے میری عمر بھی نہیں پوچھی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیم کے ساتھ میرا سلوک سگی ماؤں جیسا ہے۔ آپ اسے شاید جھوٹ سمجھے کہ کوئی سوتیلی ماں سوتیلے بیٹے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن میرے اچھے سلوک اور پیار کی ایک وجہ ہے۔ اس کے عوض مجھے اپنے خاوند کا پیار ملتا ہے اور وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ یہ زیور اور یہ کپڑے انہوں نے خود مجھے لے کے دیے اور کہا کرتے ہیں کہ ہر وقت بنی ٹھنی رہا کرو۔ مجھے ان کی مار پٹائی کا ڈر نہیں، مجھے ان کی صرف ناراضگی کا ڈر ہے۔ انہوں نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت دی ہے۔ احمد علی کی پہلی بیوی مر گئی ہے یا اسے اس نے طلاق دی تھی۔ شادی کے 3 سال طلاق ہو گئی تھی۔ کیا وجہ ہوئی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدچلن تھی، لیکن بات کچھ اور تھی۔ اس نے بات یہ سنائی کہ یہ عورت یعنی سلیم کی سوتیلی ماں احمد علی کے قصبے سے 4-5 میل دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے اور اسے ماموں نے پالا تھا۔ اس کے ساتھ مومانی کا سلوک بہت برا تھا۔ وہ اسے گھر کے سارے کام کراتی اور ذرا سی بات پر اسے مارتی پیٹتی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، مار پٹائی اور پیار کی محرومی میں جوان ہوئی۔ اب مومانی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ لڑکی کا ماموں زراعت کے محکمے میں تھا اور احمد علی بھی اسی محکمے میں تھا۔ ماموں نے لڑکی کا رشتہ احمد علی کو دے دیا۔ لڑکی کو بتایا ہی نہ گیا کہ جس کے ساتھ اسے بیاہا جا رہا ہے وہ عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اور ایک بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جہنم سے چھوٹ گئی۔ اس کی عمر 17-18 سال ہو گئی تھی۔ اس نے خاوند کو دیکھا تو اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، لیکن احمد علی خوبرو اور خوش طبع آدمی تھا، اس لیے لڑکی کو بہت اچھا لگا۔ احمد علی نے اسے 1 سال کی عمر کا ایک بچہ دیا اور اسے بتایا کہ یہ اس کی پہلی بیوی سے بچہ ہے اور اس نے اس بیوی کو بدچلنی کی وجہ سے طلاق دے دی ہے۔ احمد علی نے اسے کہا کہ وہ بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اسے پتہ نہ چلنے دے کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ احمد علی نے اسے کہا کہ اس کے عوض اسے بہت پیار ملے گا اور وہ شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ یہ لڑکی چونکہ خوبصورت تھی اس لیے احمد علی نے اسے دلی پیار دیا۔ لڑکی تو یہ سمجھتی تھی کہ زندگی مار پٹائی اور دھتکار کا نام ہے، لیکن احمد علی نے فی الواقع اسے شہزادی بنا دیا۔ وہ احمد علی کی دل و جان سے غلام ہو گئی اور اس نے سلیم کو اپنے بچے کی طرح گود میں لے لیا۔ وہ سسرال میں جب محلے کی عورتوں سے ملنے جلنے لگی تو عورتوں نے اسے بتایا کہ بدچلن وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ احمد علی خود تھا۔ وہ بڑے اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ شادی کے 6-7 ماہ بعد ہی لڑکی نے محسوس کر لیا کہ احمد علی کی توجہ کہیں باہر ہے۔
کسی طرح اسے پتہ چل گیا کہ احمد علی کا میل جول بدکار عورتوں کے ساتھ ہے، اس سے ان میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ لڑکی کا باپ اور بھائی احمد علی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر احمد علی نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ پھر ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اب ان میں لڑائی جھگڑا روزمرہ ہونے لگا۔ لڑکی سسرال سے غائب رہنے لگی، پھر طلاق ہو گئی۔ لڑکی بچہ ساتھ لے گئی تھی، لیکن اسی روز لڑکی کا باپ بچے کو اٹھائے ہوئے آیا اور احمد علی کے گھر پھینک کر چلا گیا۔ بچے کو دادی پالتی رہی۔ پھر احمد علی نے موجودہ بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے سب کچھ سنا اور چپ رہی۔ احمد علی کی بیوی نے مجھے سنایا، میں نے بھی دیکھا کہ ان کا تعلق باہر کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک روز شکایت کی تو یہ کہنے لگے کہ تم میرے گھر کی اور میری مالک کو، تم جو چاہتی ہو میں پورا کر دیتا ہوں، تمہارے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ان کی پہلی بیوی کے تو ماں باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اسے پناہ میں لے لیا، میرا کون ہے؟ مامور مومانی نے گھر سے ایسے رخصت کیا کہ کبھی مجھ سے ملنے نہ آئے۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے تو بھی نہ آئے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے پیار بھی دیا اور پیسہ بھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مجھے اپنے اوپر پردہ ڈلوائے رکھنے کی اجرت دے رہے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر یہ مجھے بھی طلاق دے دیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ ان کے پہلے سسر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کا تبادلہ گھر سے بہت دور کرا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہی، پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہی رہا۔ انہیں ترقی مل گئی، لیکن ہم گھر سے دور ہی دور ہٹتے گئے۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے، سلیم بڑا ہو گیا، اسے میں نے پتہ نہ چلنے دیا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں۔ یہ جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ آخر ہم یہاں آ گئے۔ سلیم 18 سال کا ہو گیا اور کالج میں جا داخل ہوا۔ مجھے ماں سمجھتا رہا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اسے سوتیلا بیٹا نہیں سمجھا۔ کچھ عرصے سے باپ سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ میں نے ایک بار اسے کہا کہ وہ جوان ہو گیا ہے اور اسے باپ کا سہارا بننا ہے، مگر وہ باپ کے ساتھ ناراض رہنے لگا۔ اس نے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ابا جان کی کرتوت نے ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ میں نے اس کے ابا جان سے اس کا ذکر نہ کیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ جس شام وہ غائب ہوا ہے اس روز اس کی اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ جس زمیندار خاندان کی عورت نے تمہیں دھمکی دی تھی، اس کے متعلق تم نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے۔ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کرایا تھا۔ عورتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس خاندان کی ایک عورت میرے خاوند سے چوری چھپے ملتی ہے۔ عورتوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے خاوند کو سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاندان کے مرد اسے کوئی نقصان پہنچا جائیں۔ احمد علی کی بیوی کے اس انکشاف نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا کہ سلیم کو اس زمیندار خاندان نے انتقاماً اغوا کیا ہے اور اب تک وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس شک کو بھی ذہن میں رکھا کہ احمد علی کی اس بیوی نے سلیم کو غائب کرایا ہوگا۔ ہر سوتیلی ماں اپنی اولاد کو جائیداد کا وارث بنانا چاہتی ہے۔ یہی نیت اس سوتیلی ماں کی ہوگی۔ مجھے اپنے مخبروں سے اس امکان کے متعلق بھی معلوم کرنا تھا۔ میں نے دوسرے دن نمبردار اور مسلن کو تھانے بلایا۔ نمبردار سے احمد علی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بڑے برے چلن کا آدمی ہے، چالاک اور شیریں زبان ہے، اڑتے پنچھی کو پکڑ لیتا ہے۔ زمیندار خاندان کی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات کی بھی نمبردار نے تصدیق کر دی۔ میں نے اسے چند اور باتیں بتائیں اور کہا کہ ان کا جواب لائے۔ مسلم کو الگ بٹھایا۔ غریب عورت نے مجھے پریشان نہ کیا۔ میں نے اس کے آگے 5 روپے کا نوٹ رکھ دیا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے بتایا کہ زمیندار کی بیوی خوبصورت، جوان اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے۔ اس کا خاوند عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اور اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس کی بیوی بڑی چالاک اور ہوشیار ہے، خاوند کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ احمد علی کو اپنے مکان سے کچھ دور سرکاری طور پر ایک مکان ملا ہوا تھا جسے اس نے گودام یا سٹور بنا رکھا تھا۔ وہاں نئے نمونے کے ہل اور زراعت کا دیگر سامان پڑا رہتا تھا۔ اس زمانے میں آبادی تھوڑی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر لوگ گھروں میں دبک جاتے تھے، گرمی بڑی سخت پڑتی تھی۔ یہ عورت اکثر دوپہر کے وقت گودام کے پچھلے دروازے سے اندر چلی جاتی تھی۔ اسے دیکھ لیا گیا، اس کے خاوند تک بات پہنچی تو بیوی نے اسے ایسا رام کیا کہ وہ موم ہو گیا، مگر اس کے خاوند کا بھائی جوان اور دلیر تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اپنی بیوی پر نظر رکھے، مگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی بے عزتی کر دی۔ چھوٹے بھائی کی بیوی غیرت والی عورت تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان کی عورت پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کا خاوند
اسے غلط کہہ رہا ہے۔ وہ ایک روز احمد علی کی بیوی کے پاس چلی گئی اور اسے برا بھلا کہہ آئی۔ پھر اس نے مسلم کو احمد علی کی بیوی کے پاس یہی پیغام دے کر بھیجا اور مسلم دھمکی کا یہ پیغام دے آئی۔ احمد علی کی بیوی پریشان ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ مسلم نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا، مگر میں مطمئن نہ ہوا۔ ہمارے دیہات میں چھوٹی ذاتوں کی بعض عورتیں بڑی خطرناک سازشوں میں شامل ہوتی ہیں، جاسوسی بھی کرتی ہیں، چوری چھپے کی ملاقاتیں بھی کراتی اور اپنی ہر فرمائش پوری کراتی ہیں۔ اب میری بات سنو میری بہن، تم نے مجھے یہ بات سنا کر میرا دل خوش کر دیا، اب باقی بات بھی سنا دو، دل میں کچھ نہ رکھو۔ اس چودرانی اور احمد علی کی ملاقاتیں تم ہی کراتی رہی ہو نا؟ نہ کرائیں تو کھائیں کہاں سے؟ اس نے مجھے ان ملاقاتوں کی تفصیل سنا دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس پر کسی کو شک تک نہیں کہ وہ اس بدکاری میں شامل ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس چودرانی کے دیور کی بیوی نے جو دھمکی بھیجی تھی، کیا یہ خالی دھمکی تھی یا اس کا دیور واقعی کچھ کرنا چاہتا تھا؟ مسلم نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ میاں بیوی سخت غصے میں ہے۔ دونوں نے چودرانی اور اس کے بوڑھے خاوند کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے۔ دیور کی بیوی تو صاف کہتی تھی کہ احمد علی کے بچے اٹھوا دوں گی۔ اس کا خاوند بھی انتقام کی باتیں کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ اپنا بھائی اور بھابھی مل کر بے غیرت ہو جائیں تو وہ کیسے کسی کے آگے سر اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال بہت کریدنے کے باوجود مسلم سے کچھ اور پتہ نہ چلا۔ میں نے اسے مزید انعام کا لالچ دے کر کہا کہ وہ میرے لیے مخبری کرے۔ اسے گھر بھیج دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیج کر چودھری اور اس کے چھوٹے بھائی کو تھانے بلایا۔ وہ جلدی آ گئے۔ میں نے پہلے بڑے بھائی کو، جس کی بیوی کا تعلق احمد علی کے ساتھ تھا، اندر بلایا اور اسے صاف کہا کہ وہ احمد علی کا لڑکا واپس کر دے۔ اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو وہ میرے دانت توڑ دیتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے کہا کہ میرے پاس شہادت موجود ہے کہ احمد علی اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو باز کر لے، ورنہ اس کے بچے اغوا کر لیے جائیں گے۔ اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ الگ بات تھی، لیکن وہ خود باعزت آدمی بلکہ طرح آدمی تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو گالیاں دے کر کہا، اس کی بیوی میری بیوی سے جلتی ہے، اس نے میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا ہے، بہت چالاک اور شیطان عورت ہے۔ اس نے میری بیوی پر یہ الزام لگایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بھائی کے ساتھ میری لڑائی ہو چکی ہے اور ہماری بول چال بند ہے۔ یہ دھمکی اس نے یا اس کی بیوی نے دی ہوگی۔ اسے باہر بھیج کر میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو اندر بلایا اور اسے دوستانہ لہجے میں کہا، کیوں بھائی، تمہارے گھر میں کیا فطور پیدا ہو گیا ہے؟ تم تو عزت دار لوگ ہو۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی اور ایسی باتیں کی جو میرے لیے بیکار تھیں۔ میں نے اسے کہا، رات انسپکٹر کے ساتھ کیا دشمنی پیدا ہو گئی ہے؟ سنا ہے تم نے اسے کوئی دھمکی بھیجی ہے۔ دھمکی میں نے نہیں، میری بیوی نے بھیجی تھی، اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، میں اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لے کر دکھاؤں گا۔ دھمکیاں دینا مردوں کا کام نہیں، اور تم نے انتقام لے کر دکھا دیا۔ کہاں انتقام لیا ہے جی؟ خود اپنا بھائی دشمن ہو گیا ہے۔ سنو چودھری، میں تمہاری عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لڑکا واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ کون سا لڑکا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے اسے بتایا اور پھر کہا کہ ابھی تمہارے بچنے کی گنجائش ہے، احمد علی کا لڑکا واپس کر دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے احمد علی کا بیٹا غائب کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ سے پتہ چلا ہے کہ احمد علی کا بیٹا غائب ہے۔ میں جب بدلہ لوں گا تو کسی کا بیٹا غائب نہیں کروں گا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں قتل سے نیچے کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ قتل یہ رات انسپکٹر ہوگا اور میرے بھائی کی بیوی ہوگی۔ میں نے یہی سوچا تھا، مگر میرا بھائی بے غیرت نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کیونکہ تمہاری بیوی میری بیوی سے جلتی ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بھابھی کا میل جول احمد علی کے ساتھ ہے؟ جی بالکل سچ ہے۔ اگر بھائی میرا ساتھ دیتا تو آج آپ احمد علی اور میری بھابھی کے قتل کی تفتیش کر رہے ہوتے، مگر بھائی نے الٹا میری بے عزتی کر دی۔ بات یہ ہے ملک صاحب، یہ صحیح ہے کہ میرے بھائی اور اس کی بیوی کی عمر میں بہت فرق ہے، لیکن میرا بھائی بوڑھا تو نہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ وہ حقے میں چرس پیتا ہے اور بہت ہی پیتا ہے۔ چرس نے اسے کھوکھلا کر دیا ہے۔
بیوی نے اس پر چڑیلوں کی طرح قبضہ کر لیا ہے۔ وہ حقے میں اسے چرس ڈال دیتی ہے اور خود موج کرتی ہے۔ میرا بھائی اسی بات کو مانتا ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے۔ بڑی استاد عورت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس رات انسپکٹر کی بیوی کو خود بھی خراب کروں گا اور اپنے مزاروں سے بھی خراب کراؤں گا۔ آپ بے شک مجھے ابھی گرفتار کر لیں۔ وہ واقعی دلیر اور صاف گو آدمی تھا۔ دیہات میں آج بھی لوگ یوں کہتے ہیں کہ اپنی بدکار بیوی یا بہن وغیرہ کو اور اس کے آشنا کو موقع پر پکڑ کر قتل کر دیتے اور خود ہی تھانے آ جاتے اور کہتے ہیں کہ غیرت سے قتل کیا۔ مجھے یہ آدمی صاف نظر آیا۔ میں نے اسے عذرائے مذاق کہا کہ وہ مجھے یہ تفتیش مکمل کر لینے دے، پھر کوئی انتقامی کارروائی کرے۔ اس نے میرے مذاق کا جواب سنجیدگی سے دیا۔ مجھے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ میرا بھائی، اس کی بیوی اور احمد علی میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میرا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ میں نے اپنے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ لڑکے کی لاش تلاش کریں اور ادھر ادھر سے کھرا کھوج بھی ڈھونڈتے رہیں۔ دونوں چودھریوں کے پیچھے میں نے مخبر لگا دیے۔ انہیں اپنی ڈیوٹی کا علم تھا۔ اس دوران احمد علی میرے پاس آتا رہا۔ میں نے ایک روز اسے بٹھا لیا، چودھری کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ ادھر سے اسے کوئی دھمکی ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے چھوٹے بھائی نے دھمکی بھیجی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ لوگ مجھ سے بیج اور زراعت کا کچھ سامان مفت مانگتے ہیں جو میں نہیں دے سکتا۔ میں نے تنگ آ کر اس شخص سے کہا کہ میں سرکاری افسر ہوں، اسے پکڑوا دوں گا، اور اگر گودام میں آپ موقع پر پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے آپ کا بیٹا اغوا کر لیا ہے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے دراصل اس لیے یہ دھمکی مجھ سے پوشیدہ رکھی تھی کہ اس کا کردار بے نقاب ہوتا تھا۔ آپ کے ایسے ناجائز تعلقات اور کہاں کہاں ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کسی غیرت مند نے انتقامی طور پر آپ کے بیٹے کو غائب کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں ورنہ میں کیس عدم پتہ قرار دے دوں گا۔ لڑکا آپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہ سخت گھبرایا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اتنا اچھا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ گناہ خوبصورت انسانوں کو بھی مکروہ بنا دیتا ہے اور جرأت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک اور شک بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اب اس کی حالت اور زیادہ بری ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے۔ مجھے آپ نے بندر سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے اشاروں پر ناچتا رہوں گا، جیسے میرا دماغ ہے ہی نہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ کہ آپ کی کرتوت سے بھی پردہ نہ اٹھے اور آپ کو بیٹا بھی واپس مل جائے۔ کیا یہ غلط ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نے آپ سے اس لیے طلاق لی تھی کہ آپ کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ تھے؟ صحیح ہے۔ آپ نے مجھ سے اتنی اہم بات چھپائے رکھی۔ آپ کو خود معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہوگا۔ نہیں، وہ میری موجودہ بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اس راز سے وہ واقف نہیں۔ اگر اس کی ماں اس کے سامنے آ جائے تو اسے نہیں پہچانے گا اور اسے ماں تسلیم نہیں کرے گا۔ میں یہ ساری کہانی سن چکا ہوں۔ میری اس بیوی نے سنائی ہوگی۔ تفتیش میں کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ سوالوں کے جواب دیں، مجھ سے سوال نہ پوچھیں۔ تھانے میں اور کئی کام تھے، کچھ اور وارداتوں کی تفتیش تھی۔ میں نے یہ کیس نمبرداروں اور مخبروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ احمد علی نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کیس کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ اسکول کھل گئے ہیں۔ میں نے احمد علی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ میرے ASI کے ساتھ کالج والے شہر جائے۔ ASI سے میں نے کہا کہ لڑکے کا ملنا تو مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ خود گھر سے بھاگا اور کالج میں آ گیا۔ اگر نہیں آیا تو اس کے ہم جماعت لڑکوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ احمد علی کو ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکا کہیں سامنے آ جائے تو وہ اسے شناخت کر لے۔ اب ASI احمد علی کو اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میری نگاہ میں یہ کیس میرے لیے پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہی ایک امید باقی رہ گئی تھی کہ لڑکی کا سراغ مل جائے۔ سلیم اس لڑکی کو کہیں بھگا لے گیا ہوگا یا لڑکی کے رشتہ داروں نے سلیم کو غائب کر دیا ہوگا۔ اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں تھانے کے برآمدے میں بیٹھا ایک کام میں مصروف تھا۔ محرر نے مجھے کہا وہ آ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ASI احمد علی اور کانسٹیبل آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا۔ اس کی شکل و صورت سے ہی میں نے پہچان لیا کہ احمد علی کا بیٹا ہے۔ وہ میرے پاس آ گئے اور میں نے انہیں بٹھا لیا۔
بیٹا مل گیا احمد علی صاحب؟ احمد علی کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بار بار تھانے کے پھاٹک کی طرف دیکھتا تھا۔ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، ہاں ملک صاحب، مل گیا بیٹا۔ اس نے ایک بار پھر تھانے کے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک آدمی اور ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ شاید آگے آنے سے جھجک رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ملک صاحب، میرے ASI نے کہا، اور کانسٹیبل سے کہا انہیں یہاں لے آؤ۔ یہ عورت اپنے آپ کو اس لڑکے کی ماں کہتی ہے اور اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ اس عورت کا خاوند ہے۔ یہ دونوں خود ہی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ماں کہتی نہیں، یہ ہے ہی میری ماں۔ سلیم نے بڑی دلیری سے کہا، اور میں اسی ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے احمد علی کی طرف دیکھا، وہ تو بالکل بجھ گیا تھا۔ وہ میاں بیوی کانسٹیبل کے ساتھ میرے پاس آ گئے۔ احمد علی کا سر جھک گیا جیسے مر گیا ہو۔ وہ میاں بیوی معزز اور بڑے اچھے خاندان کے لگتے تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے پیچھے آئی ہوں، اور یہ میرے شوہر ہیں۔ اس عورت کے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کا میزبان تو نہیں تھا کہ رسمی سی باتیں کرتا۔ مجھے تھانے داری ڈیوٹی پوری کرنی اور مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ میں نے سب کو الگ الگ بٹھا دیا اور ASI سے رپورٹ لینے کے لیے اسے دفتر میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج بند ہونے سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ گئے۔ سلیم کا پتہ کرایا تو وہ مل گیا۔ احمد علی نے دوڑ کر اسے گلے لگایا اور کہا کہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کی ماں رو رو کر برا حال کر رہی ہے۔ سلیم اپنے باپ کو بے رخی سے ملا اور بولا، مجھے اپنی ماں مل گئی ہے جو 18 سالوں سے رو رہی ہے۔ احمد علی بہت حیران ہوا اور سلیم سے پھر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن سلیم نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں مل گئی ہے۔ ASI نے اسے کہا کہ اسے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹر ہو چکی ہے اور کاغذوں کا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ پھر وہ جہاں جی چاہے چلا جائے۔ مگر ASI اور کانسٹیبل کے ساتھ چلنے کا وہ یہ مطلب لے رہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ASI کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیوں گھر سے بھاگا ہے۔ ASI نے پھر سمجھایا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ آخر اس نے کہا کہ پرنسپل کے پاس چلو۔ احمد علی نے اس کی منت سماجت شروع کر دی اور وہ اپنے بیٹے کے آگے رو بھی پڑا، مگر بیٹے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سلیم نے 2-3 بار اسے کہا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے اپنی ماں مل گئی ہے، اب وہی میرا باپ بھی ہے۔ پرنسپل کے پاس گئے تو ASI نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ سلیم کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں اور یہ گرفتاری نہیں، تھانے میں اس کا بیان لے کر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، پھر یہ جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ اس کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی کہ یہ گھر سے چوری کر کے بھاگا ہے یا گاؤں میں کوئی اور جرم کر کے آیا ہے۔ پرنسپل نے سلیم سے پوچھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتا۔ اس نے پرنسپل کو ایک عجیب کہانی سنا دی۔ پرنسپل کوئی بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ اس نے ASI سے کہا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے ایک DSP کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ DSP کے کہنے پر پرنسپل نے ٹیلی فون ASI کو دیا۔ ASI نے DSP کو ساری بات سمجھائی۔ پھر DSP نے پرنسپل سے کہا کہ لڑکے کو اس کے ساتھ جانے دے، لڑکے کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ سلیم نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ پرنسپل نے بھی ASI سے کہا کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے جائے۔ ASI اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے ساتھ دیکھا تو وہ سخت گھبرائی۔ احمد علی ساتھ نہیں گیا تھا۔ ماں نے اپنے خاوند کو بلوا لیا۔ سلیم نے انہیں بتایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر سلیم کو ASI ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ احمد علی وہیں انتظار کر رہا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ماں اپنے خاوند کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ دونوں اسی گاڑی میں سوار ہو گئے جس میں سلیم کو لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے سلیم کو اندر بلایا۔ وہ واقعی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے بیان دیا، میں نے باپ کی ہمیشہ عزت کی ہے اور اس کا ہر حکم مانا ہے، لیکن میں جب برا بھلا سمجھنے کی عمر کو پہنچ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ بدکار آدمی ہے۔ میری ماں، احمد علی کی دوسری بیوی، ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ میں اسے سگی ماں سمجھتا تھا، لیکن بڑے ہو کر مجھے اس کا ہر وقت کا میک اپ اور ناز نخرے اچھے نہ لگے۔ یہ بعض حرکتیں بازاری سی کرتی تھی۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ اب تو میں سب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ 3 جوان عورتوں نے مجھے بڑے گندے پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک میرا راستہ روک لیا کرتی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں کالج میں داخل ہوا اور شہر میں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ میں مہینے میں 1-2 دنوں کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک معمر عورت نے مجھے گلی میں روک لیا۔
اور کہنے لگی بیٹا خدا نے تمہیں عقل بھی دی ہے، شکل بھی دی ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ نہ بھولنا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیا کرتا ہے، اور ایک دن اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، اپنے باپ کے راستے پر نہ چل پڑنا۔ میں تو اللہ کے راستے پر چل رہا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ میرے باپ کا راستہ کون سا ہے۔ وہ عورت میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے باپ کا راستہ نظر آنے لگا۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری ہے۔ سلیم نے اپنے باپ کی بدکاری کے 2-3 واقعات سنائے اور اس زمیندار کا نام لیا جس کی بیوی کا احمد علی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی اپنے آپ کو بہت غیرت مند اور دلیر سمجھتا ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ انسان کا بچہ بن جائے ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بھائی کی بیوی میرے باپ سے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، مگر بات تم نے بہت چھوٹی کی ہے۔ میں اپنے باپ کا قصور مانتا ہوں، لیکن وہ تمہارے بھائی کی بیوی کو اس کے گھر سے اٹھا کر تو نہیں لاتا۔ کیا تم لوگ اسے اس وقت نہیں روک سکتے جب وہ میرے باپ کے گودام میں آتی ہے؟ اس نے میرے ساتھ گرما گرمی کی، لیکن میں نے گرما گرمی سے ہی اسے ٹھنڈا کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم چودھری لوگ دھمکیاں دیتی رہ جاتے ہو اور تمہاری ناک کے نیچے تمہاری عزت اور غیرت برباد ہوتی رہتی ہے۔ جو کام تم نہیں کر سکے وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اگر نہ کر سکا تو باپ کو قتل کر دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم اپنی بھابھی کو قتل کر دو گے۔ دونوں اکٹھے پھانسی چڑھیں گے۔ وہ کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ کہنے لگا کہ تم بدکار باپ کے نیک بیٹے ہو۔ میں نے کہا کہ انتقام لینا ہے تو میرے باپ سے لینا، میری ماں اور میری چھوٹی بہن اور بھائی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ جب 18 سال کی عمر کا یہ خوبصورت لڑکا بیان دے رہا تھا تو بار بار میرے دل میں آئی کہ اسے گلے لگا لوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خوبصورتی جسمانی نہیں روحانی تھی۔ اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر تھا۔ وہ دراصل اس کی روحانی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا تھا۔ کہتے ہیں کہ اولاد پر والدین کے اچھے یا برے اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اولاد اپنا راستہ خود بنا سکتی ہے۔ میں آج کل کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیم نوجوان تھا، مگر اس نے اپنے سے دگنی عمر کے آدمی کا منہ پھیر دیا۔ اس کی جرأت اس کی روحانی پاکیزگی کی بدولت تھی۔ ضمیر پر گناہ کا بوجھ ہو تو کسی کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ ملانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان میں اخلاقی جرأت کی کمی ہے، کیونکہ ذہنی لذت پرستی نے انہیں ضمیر کا مجرم بنا رکھا ہے۔ کبھی کردار کی بلندی پر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی زیادہ جرأت اور طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ پولیس کا واسطہ مجرموں کے ساتھ پڑتا ہے، لیکن تفتیش کے دوران بڑے اچھے لوگوں سے بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ بعض کیس ختم ہوتی ہی ذہن سے اتر جاتے ہیں، کچھ تھوڑا عرصہ یاد رہتے ہیں، لیکن سلیم ان چند ایک انسانوں میں سے تھا جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکا اور باقی زندگی بھی نہیں بھول سکوں گا۔ آج بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا بیان دے رہا ہے، اور مجھ پر ایسا اثر ہو رہا ہے کہ میں اسے کسی بھی بات پر روکتا نہیں اور مجھ میں جرأ کی بھی جرأت نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا باپ پر نکتہ چینی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ جرأت کی، انہیں بتایا کہ چودھری کا بھائی کیا کہتا ہے۔ والد صاحب نے ہنس کر کہا کہ یہ جاہل اور پسماندہ لوگ ہیں، انتقامی کارروائیوں پر آتے ہیں تو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ مجھ سے مفت بیج اور سامان مانگتے ہیں۔ میرے پاس والد صاحب کے خلاف کچھ شہادت موجود تھی۔ مجھے اپنے دوستوں نے مذاق کے لہجے میں بتایا تھا کہ یہاں کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت میرے والد پر فریفتہ ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ تفصیل بھی بتائی تھی۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنا نہ سکھائیں اور نہ اسے یہ عملی سبق دیں کہ یوں اپنے گناہوں پر جھوٹ کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ والد صاحب نے مجھے غصے سے کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جو الزام مجھ پر تھوپ رہے ہیں وہ درست ہے؟ میں نے کہا جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ الزام غلط ہے تو میں اسے دھمکی نہیں دوں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی ان میں جرأت ختم ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ والد صاحب کے ساتھ میری خاصی ترش کلامی ہوئی۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کی اولاد کو ملے گی۔ اس روز کے بعد والد صاحب کے ساتھ میرا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ میں مہینے میں 1-2 بار گھر جو آتا تھا وہ ماں اور چھوٹی بہن اور بھائی کے لیے آتا تھا۔ میں ایسی عورت کو جو میرے والد صاحب کی بیوی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ والد صاحب کے ساتھ میری بول چال بھی بند ہو گئی تھی، اس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ والد صاحب نے اپنے آپ کو نہ بدلا۔ ان چھٹیوں کا واقعہ کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا اور چودھرانی کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے،
دوپہر کے وقت میرے والد صاحب الگ کمرے میں 1.5-2 گھنٹے سویا کرتے ہیں۔ ایک روز وہ اس وقت گھر سے اس طرح نکلے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے دیکھ لیا۔ میں شک کی بنا پر باہر نکلا اور دیکھا وہ گودام کی طرف جا رہے تھے۔ میں دوسری طرف سے چلا گیا اور اس گلی میں ٹہلنے لگا جس سے مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ عورت آیا کرتی ہے۔ وہ آ رہی تھی۔ میں نے یہ انتظار نہ کیا کہ وہ گودام میں چلی جائے تو انہیں موقع پر پکڑوں۔ میں نے غلطی کی یا ہمت کی کہ چودرانی کو گلی میں ہی روک لیا اور اسے کہا کہ واپس چلی جاؤ۔ وہ آخر چودرانی تھی، اکڑ گئی۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ عورت مجھے ذلیل کرنے کے لیے شور مچا دے گی کہ میں نے اس پر دست درازی کی ہے۔ میں خطرہ اپنے سر لے چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا باپ گودام میں موجود ہے۔ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں اندر جانے دیتا اور تمہارے خاوند اور اس کے بھائی کو یہاں بلا لیتا۔ میں نے تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت کا بہت خیال کیا ہے، اس لیے تم میری بات مان جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئیں تو مردوں میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ جناب، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ عورت کس قدر بدکار ہے؟ اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ میں دل میں خوش ہوا کہ اس نے کوئی اور کارروائی نہیں کر ڈالی۔ میں نے اس کی محبت کو، جو دراصل محبت نہیں بدی تھی، قبول کر لیا اور کہا کہ وہ میرے باپ سے تعلقات توڑ لے۔ وہ مان گئی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو خون خرابہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ ٹل جائے۔ وہ واپس چلی گئی۔ 3-4 روز بعد میرے والد صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولے کہ تم میرے باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو اور تم مجھے بدکار کہتے کہتے خود اسی عمر میں بدکاری پر اتر آئے ہو۔ آئندہ ایسی جرت کی تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میری عمر بہت تھوڑی ہے لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چودرانی کے ساتھ والد صاحب کی ملاقات ہوئی ہوگی اور اس نے انہیں بتایا ہوگا کہ میں نے اسے روک کر واپس بھیج دیا تھا۔ والد صاحب نے مجھے جو بدکار کہا تھا، اس سے میں یہ سمجھا کہ اس عورت نے انہیں یہ بتایا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی لگانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں تو پہلے ہی جلا بیٹھا تھا لیکن میں نے والد صاحب سے کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹا لیکن میں خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے جب میری جان چھوڑی تو میں اس چودرانی کے خاوند کے بھائی کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے اس کی بھابھی کو کس طرح راستے میں روک کر واپس بھیجا ہے اور اس نے مجھے کیا کہا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ میرے بڑے بھائی اور باپ کی جگہ ہیں، میں گستاخی نہیں کروں گا۔ جو کہہ رہا ہوں آپ کے خاندان کی عزت کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا باپ آپ کی بھابھی کو اغوا کر کے گودام میں نہیں لاتا، وہ خود آتی ہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں اور میری اس کے ساتھ بول چال بند ہو چکی ہے۔ آپ شاید مجھے آئندہ یہاں نہیں دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عزت کا بدلہ صرف میرے باپ سے لینا۔ وہ بہت دلیر آدمی ہے لیکن میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور میں وہاں سے آ گیا۔ میں پہلی ارادہ کر چکا تھا کہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ رات کو ہم سب چھت پر سوئے۔ میں نے اپنی کتابیں اور کپڑے دن کو ہی اپنے سوٹ کیس میں ڈال لیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کے 2 بجے ایک لاری گزرا کرتی ہے جو تازہ سبزیاں وغیرہ اس شہر کو لے جاتی ہے جہاں میں پڑھتا ہوں۔ میں 2 بجے سے پہلے چھت سے دبے پاؤں اترا اور سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ لاری آ گئی، میں اس میں بیٹھا اور چلا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔